معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف نے پے در پے تحریک جلسے اور مارچ کر کے اپنی مقبولیت کو خود بے اثر کر دیا ہے۔ اسٹریٹ پاور اور ووٹرز پاور دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان اور ان کی جماعت کی ووٹرز پاور ایک حقیقت ہے، مگر تحریک کی اسٹریٹ پاور کا نہ ہونا بھی ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہم سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ بھی تسلیم کیجئے کہ پورے پنجاب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے پی ٹی آئی کا ایک بھی ووٹر یا سپورٹر نہیں نکلا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی ووٹرز پر گرفت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ سہیل وڑائچ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ میں تو 2 برس سے مصالحت، مذاکرات اور صلح صفائی کے لیے دونوں فریقین کی منت سماجت کرتا رہا ہوں، لیکن کسی فریق کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ دونوں اطراف اپنی اپنی جھوٹی انا کے گھوڑوں پر سوار دوسروں کو کچلنا چاہتی تھی۔ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ اسی احمقانہ جوش کا نتیجہ ہے۔ آج ریاست اپنے زخم سہلا رہی ہے جو اس کی ساکھ پر لگ گئے ہیں۔ تحریک انصاف اپنے زخموں پر پھاہے رکھ رہی ہے۔ یہ زخم پے در پے شکستوں کا نتیجہ ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق حکومت بھی تکلیف میں ہے کہ تحریک انصاف کی انتشاری سیاست اور اس کی معیشت پر منفی اثرات کی وجہ سے دور رس منصوبہ بندی نہیں ہو پا رہی، لیکن سب سے زیادہ مشکل میں عوام ہیں جن میں اس لڑائی کی وجہ سے نا امیدی بڑھ رہی ہے۔ عوام کو ابھی مستقبل کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ غرض یہ کہ اس لڑائی نے پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیا ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے اسلام آباد مارچ کی ناکامی کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ اگر یہ کام پہلے کیا جاتا تو پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتی تھی، لیکن اب اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد فوج دباؤ میں تھی کیونکہ اسے تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف تھا اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں اندیشہ تھا کہ اس کا تشکیل کردہ سیٹ اپ چل نہیں پائے گا۔ فیصلہ ساز تب عمران خان کو رہا کر کے نظر بند کرنے پر بھی تیار تھے، وہ دھاندلی کمیشن بنانے پر بھی تیار تھے، لیکن عمران خان کی احتجاجی سیاست کی ناکامی کے بعد اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ فوج کو اب تحریک انصاف سے کوئی خوف نہیں رہا، اسے تو اب یہ اندیشہ بھی نہیں رہا کہ یہ سیٹ اپ زیادہ عرصہ چل نہیں پائے گا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فروری 2024 کے الیکشن تک فوج کے اندر پی ٹی آئی کے حامی موجود تھے، لیکن اب پوری فوج یکسو ہو کر عمران مخالف بیانیے کو ریاست کا بیانیہ سمجھتی رہی ہے۔ فوج کے طاقتور ترین لوگوں کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ عمران کسی ایک اشارے پر ریاستی فوج کے خلاف اور اس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، چنانچہ وہ اسے روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے پے در پے تحریک جلسے اور مارچ کر کے اپنی مقبولیت کو خود بے اثر کر دیا۔ اسٹریٹ پاور اور چیز ہے اور ووٹ پاور اور چیز۔ تحریک انصاف کی ووٹ پاور ایک حقیقت ہے، مگر دوسری طرف تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کا نہ ہونا بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ پورے پنجاب سے لانگ مارچ کے لیے ایک بندے بشر کا بھی نہ نکلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنے ووٹرز پر گرفت بہت کمزور ہو رہی ہے۔ ایسے میں اب فوج یکجا ہو چکی ہے، حکومت مخالف عدلیہ بے جان ہو چکی، مقبولیت کی جان نکل چکی، سوشل میڈیا بریگیڈ کی گالیاں بے اثر ہو چکی ہیں، پاکستان کی مالیاتی مشکلات کم ہو چکی ہیں اور ڈیفالٹ کا خطرہ بھی نہیں رہا۔ ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر سے اوپر جا رہی ہے، شرح سود کم ہو رہی ہے، مہنگائی میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے ان علامات اور واقعات سے فوج اور حکومت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اس وقت کمزور ترین پوزیشن پر ہے۔ اس کا بغیر شرط کے مذاکرات پر آمادہ ہونا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی سول نافرمانی تحریک کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ جیل سے باہر کی قیادت کو یقین ہے کہ ایسی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ فی الحال مذاکرات کی عدم سنجیدگی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے اور دوسری طرف حکومت نے کسی ایک قیدی تک کو رہا نہیں کیا۔ اگر مذاکرات سنجیدہ ہوتے تو تحریک انصاف سول نافرمانی کی کال واپس لیتی اور حکومت اعتماد سازی کے لیے کچھ نہ کچھ قیدی رہا کرتی، اس لیے فی الحال مذاکرات کی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق تحریک انصاف کے مخالفوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ جماعت اب پنجاب سے بندے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ تحریک انصاف جتنا بھی زور لگائے
اس کے اپنے لوگ بھی بجلی پانی یا گیس کے بل دینا بند نہیں کریں گے۔ ابھی ریاست نہ تو اس قدر کمزور ہوئی ہے کہ سول نافرمانی آسان ہو گئی ہو، اور نہ تحریک انصاف اس قدر مضبوط ہے کہ لوگ پارٹی وفاداری کی بنیاد پر ریاست سے براہ راست متصادم ہو جائیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ مذاکرات، مصالحت اور پھر حتمی طور پر قومی حکومت کی تجاویز میں سب سے بڑی رکاوٹ بے اعتباری ہے۔ حکومت کو آج بھی شک ہے کہ خان واقعی مذاکرات کے لیے خواہش مند ہیں یا نہیں۔ حکومت کو بے یقینی ہے کہ مذاکرات کو عمران خان کسی بھی دن سبوتاژ کر سکتے ہیں، وہ مذاکراتی کمیٹی کو بھی چارج شیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو بھی مکمل یقین نہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اسے کوئی ریلیف ملے گا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ فوج سے براہ راست مذاکرات کرے، مگر مقتدرہ کے مسلسل انکار سے تحریک انصاف کی مایوسی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو اعتبار قائم کرنا ہوگا اور حکومت کو اسے اعتماد دینا ہوگا، تبھی کچھ پیش رفت ممکن ہے، وگرنہ نتیجہ 0 ہی نکلے گا۔ لیکن سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی بے وقوف تو نہیں جو اپنی سرپرست فوج کو چھوڑ کر یا ناراض کر کے تحریک انصاف سے کوئی معاہدہ کر لے۔ حکومت پہلے فوج سے مشورہ کرے گی اور پھر مذاکرات پر آمادہ ہوگی۔ حکومت کا فائدہ دراصل تحریک انصاف کا نقصان ہے، اور تحریک انصاف کا فائدہ حکومت کا نقصان ہے، خصوصاً جب تک فوج مائل بکرم نہیں ہوتی اور مقبولیت کو قبولیت کا گرین سگنل نہیں ملتا۔ تحریک انصاف اور حکومت کے مابین بامعنی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ بامعنی مذاکرات تب ہوں گے جب معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف فوج اور پارلیمان کی موجودہ سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کر لیتی اور 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے واقعات پر معافی نہیں مانگتی۔ گویا مذاکرات میں مقبولیت کارڈ نہیں بلکہ معقولیت کارڈ چلانا پڑے گا، وگرنہ قبولیت کا گیٹ عبور نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔